الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بآواز بلند میرے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمی پر درود شریف پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آئیے ایک حدیث پاک آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں۔ الجامع الجوامع للسیوطی کے حوالے سے لکھا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری ذات کریمی پر دن بھر میں 200 دفعہ درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، کیسی بڑی اور بڑی کمال کی حدیث پاک ہے۔ رب کائنات سے دعا کرتے ہیں اپنے حبیب لبیب دو عالم کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمی پر شوق و محبت کے ساتھ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذوالحجۃ الحرام کا جو مہینہ ہے یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس ماہ کے 18 تاریخ کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں، آپ کی شہادت ہوئی۔ لہٰذا آج کے جمعۃ المبارک کے خطاب میں انشاءاللہ آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کے فضائل احادیث کریمہ کی روشنی میں انشاءاللہ بیان کرنے کی نیت ہے۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے، اور اسلامی سال کا جو اختتام ہوتا ہے یہ ذوالحجۃ الحرام کے مہینے میں ہوتا ہے۔ اس میں قدرت نے ایک حسین اور جمیل مناسبت پیدا کر دی ہے۔ وہ کیسے؟ 10 محرم الحرام کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ، اور 18 ذوالحجۃ الحرام کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ جو ہے ہمیں ملتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ یہ دیکھو کہ تمہارے اسلامی سال کی ابتدا بھی شہادت سے ہوتی ہے اور انتہا بھی شہادت ہوتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ مسلمان اپنے بزرگوں کی شہادت کی تاریخ کو یاد رکھیں اور اپنے اندر ذوق شہادت کی لذت اور اس کی اہمیت کو محسوس کرنے شروع ہو جائیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے بڑے کمال کے اشعار لکھے ہیں۔ فرمایا، غریب اور سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدائے اسماعیل، نہایت اس کی حسین ہے ابتدائے اسماعیل ہے۔ اور اب آئیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت مبارکہ پر احادیث کریمہ پر ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ الصحابۃ کلہم عدل، الصحابۃ کلہم عدول۔ حضور علیہ السلام کے جتنے صحابہ ہیں، کریم آقا علیہ السلام کے جتنے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، سارے کے سارے عابد، زاہد، عادل، مومن، متقی اور جنتی ہیں۔ شرف صحابیت میں ویسے تو بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر خیر ملتا ہے، چونکہ آج بطور خاص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کو بیان کرنا مقصود ہے۔ تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي یعنی فی الجنت عثمان۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،
ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوگا، ساتھی ہوگا، جنت میں میرا رفیق عثمان ہوگا، جنت میں میرا ساتھی رفیق عثمان ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عثمان رجل حی، بے شک عثمان غنی بہت بڑے حیا دار شخص ہیں، بہت بڑے حیا والے شخص ہیں۔ اور اسی حیا کی ترجمانی کرتے ہوئے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حیا نیکی ہی نیکی ہے، حیا کے اندر صرف اور صرف نیکی کا پہلو موجود ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحیاء خیر کلہ، حیا بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اگر آپ کی حیا کی بات کریں فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے ہیں۔ تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی توجہ فرمائیے، حیا فرشتوں کی صفت ہے اور عثمان غنی مجسمہ حیا ہے۔ حیا ایمان کا حصہ ہے اور حضرت عثمان غنی بے کرے حیا ہے۔ حیا دار مومن جنتی اور صاحب شان ہے، جبکہ عثمان غنی کامل الحیا والایمان ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ وہ کیسے سنیے، ہجرت کے 6 سال ذوالقعدۃ الحرام کے مہینے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 1400 صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ احرام باندھ کر قربانی کے جانور ساتھ لے کر مدینہ پاک سے عمرہ شریف ادا کرنے کے غرض سے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچے تو مشرکین مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے لشکر کو اس وقت ضرورت پڑی کہ کسی کو بطور سفیر نمائندہ بنا کر مشرکین مکہ سے گفتگو کر لی جائے، بات چیت کر لی جائے، بات چیت کرنے کے لیے بھیجا جائے۔ کس بات کی؟ اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے کہ ہم لوگ جنگ و جدال کرنے نہیں آ رہے، ہم لوگ خالی ہاتھ آ رہے ہیں، عمرہ کی ادائیگی کے لیے ہم لوگ آ رہے ہیں، سامان حرب اور ضرب نہیں لے کر آ رہے، ہم خالی ہاتھ آ رہے ہیں، احرام باندھ کر آ رہے ہیں، قربانی کے جانور ساتھ لے کر آ رہے ہیں۔ تو 1400 صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر انتخاب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑتی ہے۔ یعنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے اگر کسی کو سلیکٹ کیا گئے سفیر بنانے کے لیے، کسی اور کو نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے حبیب نے سفیر بنایا تو کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اے عثمان آج تم اللہ تعالیٰ کے رسول کے نمائندے بن کر آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر رسول خدا بن کر درود شریف پڑھیے، انشاءاللہ مزید آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر خدا بن کر قریش مکہ کے پاس پہنچے، اپنا موقف بیان کیا، روب و جلال کے ساتھ بیان کیا اور انہیں یقین دلایا کہ ہم مسلمان عمرہ کے علاوہ کوئی ہمارا ارادہ نہیں ہے، ہم صرف اور صرف عمرہ ادا کرنے آ رہے۔ سرداران قریش مکہ نے اس کی حقیقت کو تسلیم نہیں کیا، بولا یہ ایم ہی بول رہے معاذ اللہ، اور اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے تاکہ ہم ابو سفیان اور دیگر قریش مکہ جو ہے ان کے
سرکردہ افراد نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر احسان کرتے ہوئے گویا یوں کہا، اے عثمان، اگر آپ بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہو، عمرہ ادا کرنا چاہتے ہو، مقام ابراہیم پر نفل ادا کرنا چاہتے ہو، آب زمزم پینا چاہتے ہو، حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتے ہو، صفا اور مروہ کی سعی کرنا چاہتے ہو تو کر لیں، ہماری طرف سے آپ کو کھلی اجازت ہے، لیکن اے عثمان تیرے نبی کو طواف کعبہ کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ یہ کہ انہوں نے بولا کفار مکہ نے، کفار قریش مکہ نے۔ یہ جب سنتے ہی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی جوش پر آ گئی اور آپ نے پرجلال لہجے میں ارشاد فرمایا، طواف حرم بے رسول خدا، طواف حرم بے رسول خدا، نباشد بر پیر دانش روا، نہ ہو تو جو ہی اے ساکی تو کیا کرے کوئی، نہ ہو جو تو ہی اے ساکی تو کیا کرے کوئی، ہوا کو، ابر کو، گل کو، چمن کو، صحن بستان کو۔ سبحان اللہ۔ محبت اور عشق کی دنیا میں اگر دیکھا جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس جواب کا جواب نہیں ملتا۔ آپ کا جواب آپ کے جواب کا مزہ کسی دیوانے سے پوچھو، کسی مستانے سے پوچھو، کسی عاشق سے پوچھو۔ یہ دعوت فکر ہے کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ بات کہتے ہیں کہ بس اللہ کی عبادت کافی ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فقط اللہ کی عبادت کافی ہے، نمازیں پڑھتے جاؤ، بستر اٹھاتے جاؤ، چکر لگاتے جاؤ اور مجھے سر مڑاتے جاؤ، لیکن دل میں محبت نہیں ہو۔ درود و شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور محبت کے علاوہ ساری دنیا کی عبادتیں کر لیں، خدا کی قسم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں تو تمہاری نمازیں، عبادتیں، روزے، زکوٰۃ، حج سب کے سب بیکار کے بیکار رہ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ صرف عبادت ہی بخشش کا ذریعہ نہیں، بلکہ بخشش کا ذریعہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا طریقہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہی بخشش کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ عشق والو، محبت والو، تاریخ اسلام پڑھنے والوں، آؤ سیرت عثمان پر ذرا غور کرو اور پھر سوچ کر یہ بتاؤ کہ اگر کوئی خوش نصیب ہو، شہر مکہ میں موجود ہو، خانہ کعبہ بھی ہو، صفا اور مروہ کی سعی بھی ہو رہی ہو، حجر اسود بھی ہو اور رکن یمانی بھی ہو، فضل ربانی بھی ہو، آب زمزم بھی ہو، مقام مستجا اور مستلزم بھی ہو، مینا مزدلفہ بھی ہو، ارے صفا اور مروہ کی سعی بھی ہو، تو کون ہے جو ایسی صورت میں بغیر طواف کے آنا پسند کرے گا؟ مگر واہ عثمان، تجھے میرے نبی کے ساتھ جو عشق ہوا میں اس پر قربان ہو جاؤں۔ ارے اے عثمان، تیرے عشق کو میرا سلام۔ اس پہ کرے عشق رسالت نے فرمایا، جس نے مجھے کعبے کا پتہ دیا، جس نے مجھے حدیبیہ کے مقام پر پہنچا دیا، جس نے مجھے طواف کا طریقہ سکھا دیا، اسے یہاں آنے کی اجازت نہ ہو اور میں یہاں طواف کرتا پھروں، یہ نبی سے وفا نہیں، یہ نبی سے جفا ہے، یہ نبی سے محبت نہیں، یہ منافقت ہے، یہ مودت نہیں، یہ بالکل عداوت ہے۔ اللہ اکبر۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں دم تو ادا کر لوں گا، کفارہ دے دوں گا، مگر جب تک کملی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ نہیں ہوگا، طواف کرنا تو دور کی بات، میں کعبہ معظمہ کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق دیکھیے، سبحان اللہ۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے، اگر کوئی آپ میں سے کسی سے پوچھے کہ اسلام کی روح کیا ہے، تو یہ نہ کہنا کہ اسلام کی روح نماز ہے، اسلام کی روح زکوٰۃ ادا کرنا ہے، حج ادا کرنا ہے، خیرات ادا کرنا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر فتویٰ لینا ہو حضرت صدیق اکبر سے پوچھو کہ اسلام کی روح کیا ہے، فاروق اعظم سے فتویٰ لے لو، عثمان غنی سے فتویٰ لے لو، مولا علی سے لے لو، ہر ایک ولی سے فتویٰ لے لو، غوث اعظم سے فتویٰ لے لو،
مجدد اعظم سے فتویٰ لے لو تو ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اسلام کی روح صرف عبادت نہیں بلکہ اسلام کی روح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم بھرنا ہے۔ اسلام کی روح فقط اور فقط کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ دل میں ہو بغض نبی اور کعبے کا طواف، دل میں ہو بغض نبی اور کعبے کا طواف، یہ کعبے کے پھیرے تو ہیں، طواف ہرگز نہیں۔ ہمارا کسی فرقے سے، کسی گروہ سے، کسی پارٹی سے ذاتی اختلاف نہیں ہے۔ اگر اختلاف ہے الحب للہ والبغض للہ، اگر کسی سے ہماری دشمنی ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے رسول کے لیے اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے لیے۔ گویا کہ جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا ہوگا ہمارے سر کا تاج ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی شخص ہو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں آئے گا، نہ ہمارا اس سے کوئی کنیکشن ہے نہ اس سے ہمارا تعلق ہے، اگرچہ لاکھ نمازیں پڑھنے والا ہو، حج کرنے والا ہو، اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ شاعر نے بڑی کمال کی بات لکھی، فرمایا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ بس آخری واقعہ بیان کر کے اجازت چاہوں گا، یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر پہنچ کر اپنے رفقا میں سے ایک کو جو ہے آرڈر کیا کہ وضو کے لیے پانی لے کر آیا۔ جیسے وضو کے لیے پانی آ گیا، وضو آ گیا، یکایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیے۔ پھر اپنے رفقا میں سے پوچھا پتہ ہے میں نے کس وجہ سے مسکرایا؟ بولا کہ پتہ نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے کمال کا جواب دیا، بولا کہ اسی مقام پر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی جگہ پر صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی ایک کو فرمایا تھا وضو کے لیے پانی لے کر آ جاؤ، وضو کے لیے پانی لے کر آئے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا اور اس کے بعد مسکرا دیے۔ اور سبحان اللہ، دیکھو تو صحیح کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا انداز کیسا ہے حضرت سیدنا عثمان غنی کا۔ ادھر صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کے ساتھ ہیں، وضو کے لیے پانی منگوایا جا رہا ہے، وضو ہو گیا، مسکرا دیے۔ ادھر عثمان غنی کا عمل ہے، کس لیے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ سے پوچھا میں نے کس لیے مسکرایا، صحابہ نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرتا ہے، وضو کے درمیان ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب کوئی چہرہ دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر کوئی سر کا مسح کرتا ہے اللہ تعالیٰ سر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پانی سے پاؤں دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کا عشق رسول دیکھیے، سبحان اللہ۔ تو بڑی کمال کی بات لکھی نا، فرمایا وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان، کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں۔ وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان، کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں۔ جواب سوال مخالف دیا پھر کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ عشق رسول ہو عثمان غنی جیسا، محبت رسول ہو تو عثمان غنی جیسی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اپنے حبیب لبیب دو عالم کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق